توحید ٹرسٹ والوں کا اصل جرم سجدہ تعظیمی کا جرم ہے جو شرک ان کے اندر آیا ہے۔ یہ محمد حنیف نے یہ دروازہ کھولا ہے شرک کا، بہت زیادہ سمجھایا۔ لطیف صاحب آپ نے بھی ان کو کتنا زیادہ سمجھایا تھا وہاں لاہور کے اندر جب یہ آئے تھے، نہیں مانے تھے، ان کی اپنی بدبختی، اور اسی شرک کو وہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ عبداللہ عمر دورانی یہاں جو نظر آ رہے ہیں ان کے نئے امیر، انہوں نے بھی اس کے اندر اور اضافے کیے ہیں اور اس شرک کو قائم رکھا ہے، بلکہ اللہ سے دعائیں مانگی انہوں نے کہ ہمیں اسی شرک کے اوپر موت دے۔ کہتے ہیں محمد حنیف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس طرح انہوں نے دعائیں مانگی ہیں اپنے پہلے اجلاس کے اندر جو محمد حنیف کے مرنے کے 3 دن بعد شاید مرکزی مسجد میں ہوا ہے۔ تو یہ ان کی بہت بڑی بدبختی ہے، اور حالانکہ قرآن کا صاف عقیدہ ہے، سورہ مریم 58 نمبر آیت میں بالکل ایک صاف اصول اور نص ہے، بالکل سارے انبیاء کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور ان کی ایک سنت بیان کی ہے کہ جب کبھی ان کے سامنے اللہ کی نشانی آتی ہے تو یہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کا اقتدار میں جانا اور ان کو نبوت ملنا، یہ سب کچھ اللہ کی نشانی تھا۔ اللہ کی نشانی وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کی بات جب سچ ثابت ہو جائے یا اللہ کے ہونے کی کوئی دلیل بہت ہی محکم آپ کو ہو، تو یہ اللہ کی نشانی ہوگی جی۔ جس طرح سورج، چاند، ستارے، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، یعنی ان سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کا مالک ہے۔ سارے انبیاء بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، جس انداز سے انہوں نے اللہ کی توحید بیان کی ہے اور جماؤ دکھایا ہے، اور جس یقین کے ساتھ انہوں نے اللہ کی بات کی ہے، یہ بھی اللہ کی گویا نشانیاں ہیں، معجزات اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ اس دور کے اندر سب سے بڑی اللہ کی نشانی یہ قرآن ہے۔ اس کا مضمون، اس کی دعوت، اس کا انداز یہ بتاتا ہے کہ یہ واقعی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے اور اس کائنات کا ایک مالک ہے، خالق ہے، چلانے والا ہے۔ تو یہ انداز ہے قرآن کا۔ سورہ آل عمران کے اندر بھی اسی طرح کا مضمون بیان ہوا ہے، بلکہ وہاں تو اور ہی زیادہ اس چیز کو کھولا گیا ہے اور سمجھایا گیا ہے ان مشرکین کو کہ تم انبیاء کے اوپر الزامات لگاتے ہو کہ ہمیں انہوں نے یہ طریقہ بتایا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یا ہم اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں، یا اللہ نے ہمیں مشکل کشا داتا دستگیر بنا دیا ہے، کچھ اس طرح کا انبیاء کی طرف منسوب کرتے ہو، کچھ ہوش ہے انبیاء کیسے ہوتے ہیں؟ تو وہاں مالک نے زور دیا اس بات کے اوپر کہ کسی بشر کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ اس کو نبوت عطا فرمائے، کتاب اس کو دے اور فہم و فراست دے، اور یہی وہ تینوں چیزیں تھیں جو یعقوب علیہ السلام نے وہاں کہا تھا، میرے بچے اللہ تعالیٰ تجھے یہ عطا فرمائے گا، یہ ہے اس خواب کا مطلب، دنیا اور آخرت میں تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس خاندان کے اوپر رحمتوں کی بارش کرے گا۔ اس انداز سے کوئی الفاظ پہ دہرائے 100 نمبر آیت میں آگے جا کے یوسف علیہ السلام نے جب وہ سارا معاملہ ہو گیا، جو کچھ کہا گیا تھا یہ کچھ اللہ دے گا، وہ دیا اللہ تعالیٰ نے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا پورے خاندان نے، اور اللہ کے سامنے شکر گزاری کے طور پر سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ سارا مضمون ہے وہاں، سادہ بات ہے، انتہائی سادہ، قرآن خود سادہ دعوت دیتا ہے۔ اور دیکھو یہی چیز تو ہم لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو خود کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا، آسان ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو یہ سادہ سی بات اصل میں ہر بندے نے جہاں بھی دھوکہ کھایا اسی انداز سے کھایا ہے۔ اب یہ جو جس نے اس کو ذرا دوبارہ اس کو سیٹ کر کے جس نے ریمارکس دیے ہیں بیچ میں، گویا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، یعنی یہ جو ویڈیو ہے انہوں نے غلط بنائی ہے، اپ ڈیٹ ہو گیا ان کا، حالانکہ ایک ٹھیک بات انہوں نے کہی ہے اگر دیکھا جائے تو، جس کو پہلے یہ حرام کہتے تھے اگر انہوں نے کر لیا ہے اس کو یہ صحیح سمجھا ہے، کیونکہ وقت کی ضرورت ہے اور یہ تصویر کے زمرے میں نہیں آتا ہے اس طرح کے الفاظ بھی لکھنا یا بولنا، تصویر کشی یہ ویڈیو نہیں کہتے ہیں تاکہ بات پوری طرح لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ تو یہ یہ محمد حنیف کا موقف تھا کہ یہ ویڈیو جو ہے حرام ہے، اور یہ ہے ڈاکٹر سمنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایمان اور اسلام کے لیے بالکل جائز ہے، تصویر کے زمرے میں نہیں آتا ہے، تصویر کشی کے زمرے میں نہیں آتا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کے الفاظ ہیں، آواز موجود ہے۔ تو اس چیز کو پھر بعد میں دوسرے لوگوں نے زیادہ شدت کے ساتھ محمد حنیف کے موقف کو اپنایا، مراج الدین نے، کمال خان نے، ضمیر صاحب نے، عاطف زرین نے اس کو بہت زیادہ
اور کچھ اور لوگ بھی ہیں ان کے ساتھ، کوئی عمران صاحب ہیں، ایک اور بھی. تو انہوں نے اس طریقے سے یہ معاملات کیے ہیں. تو بالکل ان کا یہ غلط موقف ہے. یہ ویڈیو کا استعمال جو ہے ایمان اور اسلام کے لیے بالکل جائز ہے، اور بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اس کے ذریعے اگر توحید کو پھیلایا جائے تو بہت افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر. انہوں نے دعوت اللہ بالکل چھوڑ دیا. ابھی 2 پروگرام بھی ان کے ہوئے ہیں، کوئی دعوت اللہ انہوں نے کی، ان کے گویا پروگرام کے اندر ہی نہیں ہے. جس طرح ہمارے لطیف حسن صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ بس تربیت کھیلتے ہیں. وہاں جاتے ہیں ان کے دوسروں کے بارے میں بھی. ابھی یہ جو بدر صاحب کے بچے ہیں، یہ بھی ان کے بارے میں وہاں کے قریبی لوگوں نے، حالانکہ ان کے اندر بھی ہیں کچھ لوگ، تو وہ کہتے ہیں بھی بس پروگرام کرتے ہیں، بریانی بناتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں ادھر ادھر، بس یہی ان کے شاغل ہیں. دنیا داری والا انداز ہے ان کا سب کا. تو وہ جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا انداز تھا، باہر نکل کر دعوت اللہ کرنا، توحید کی دعوت دینا، یہ حکیم رمضان نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ جب ترنڈا میں پروگرام ہوا تھا، ڈاکٹر صاحب نے وہاں پروگرام کیا، بڑی مخالفت ہوئی تھی. تو جب ان کے گھر میں یا جہاں بھی انہوں نے پروگرام رکھا تھا، تو علاقے کے لوگ، ترنڈا کے لوگ بڑے مشتعل ہوئے تھے. اور دوسرے دن ترنڈا بازار میں دعوت اللہ کا پروگرام تھا. تو حکیم رمضان بھی چونکہ ذرا ڈرپوک قسم کے تھے، تو انہوں نے ذرا کہا ڈاکٹر صاحب لوگ بڑے مشتعل ہوئے ہیں، مولوی بہت مشتعل ہوئے ہیں، بس اگر کل کا پروگرام وہاں نہ کیا جائے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا پروگرام ہوگا، بالکل ہوگا. اور اب میں یہاں آیا بھی ہوں اور اسی نیت کے ساتھ آئے ہیں. اور کل اللہ نے اگر میرے سے پوچھا کہ ڈاکٹر عثمانی وہاں ترنڈا گئے تھے، وہاں کیوں نہیں میری یہ دعوت دی اس انداز سے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو یہ ہوتا ہے ایک موحد عالم دین کا انداز، نہ ڈر. توحید کی دعوت دینا یہ بزدلوں کی بس کی بات نہیں ہے. تو اب انہوں نے یہ پرانے کتنے لوگ ہیں، انہوں نے بالکل چھوڑ دیا ہے، بالکل نہیں باہر نکلتے ہیں. عرصہ دراز ہو گیا ہے یہ لاہور کے اندر، یہ جتنے بالکل کوئی دعوت اللہ نہیں کرتے ہیں، باہر نہیں نکلتے، بس تھک گئے ہیں شاید. زرہر لطیف نے ایک دفعہ کہا تھا میں تھک گیا ہوں. جب تھکنے کے بعد پھر اس کے بعد ان کے نظریات میں بھی تبدیلی آئے گی، کسی کو کچھ نہیں کہنا ہے. زرہر بٹ صاحب کہتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر صاحب کی وفات کے بعد احمد بن حنبل کو اگر کچھ نہ کہا جاتا نا، سکوت اختیار کر لیا جاتا، یعنی نہ مومن کہا جاتا نہ مشرک کہا جاتا، تو زیادہ بہتر تھا. جماعت زیادہ بڑھتی، بس مسجدیں زیادہ بنا دو، جماعت زیادہ بنا دو. ان کے دماغوں میں یہی تھا، ایمان عقیدہ پیچھے چلا گیا. اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے ایک ہاتھ بھی اس کی حمایت میں نہ اٹھے، ایک آواز بھی ہم آواز نہ ہو، تب بھی یہی حق ہے، یہ دعوت جاری رہے گی اس انداز سے. ماشاء اللہ کے دوران میں بھی باہر نکل کے اللہ کے اس بندے نے دعوت اللہ کی ہے. دعوت اللہ سے لوگوں میں شعور پیدا ہوتا ہے، اور اس بنجر زمین کے اندر یہ باران رحمت کی طرح برستی ہے، اس طرح تبدیلیاں آتی ہیں. کاش ہمارے ساتھیوں کو اس کا احساس ہو جائے. خاص کر میں اپنے لطیف حسن بھائی کو یہ کہوں گا کہ باہر نکلیں اور لوگوں کو باہر نکالیں. لوگ خود نکلیں گے، آپ ذرا ہمت کریں. اور دعوت اللہ کا انداز ہونا چاہیے اسی انداز سے جس طرح پہلے ہوتا تھا. جب یہ جماعت کے عقیدے درست تھے، اس وقت کتنا زور ہم دیتے تھے کہ دعوت اللہ کیوں نہیں کرتے، دعوت اللہ کیوں روک دیا، دعوت اللہ کیوں روک دی ہے، کتنا زیادہ زور دیا کرتے تھے. تو اب تو ان کے دن عقیدہ خراب ہو گیا ان کا، تو اب یہ کام کون کرے گا؟ تو آپ کو یہ کام کرنا چاہیے، ہم سب بھائیوں کو مل کے کام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.